ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ایک اہم پیش رفت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے عدالتی امور میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارندوں سمیت ایگزیکٹو کے ارکان کی مبینہ مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی طلب کی ہے۔ ایس جے سی کو لکھے گئے خط میں آئی ایچ سی کے 6 ججوں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن فرقت امتیاز نے کونسل سے رہنمائی مانگی ہے۔ جاسوسوں کی مداخلت عدالتوں کے معاملات میں ایجنسیاں سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جج کے ذمہ داری کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارندوں سمیت ایگزیکٹو کے ممبران کی کارروائیوں کو رپورٹ کرنے اور جواب دینے کے لیے جو اس کی برطرفی میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اس کے سرکاری کام کو دھمکی کے طور پر اہل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ساتھیوں اور یا عدالتوں کے ممبران جن کی ہائی کورٹ نگرانی کرتی ہے کے سلسلہ میں اس کی توجہ میں آنے والے کسی بھی اقدام کی اطلاع دینے کا فرض بھی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ہدایت کی اب انہیں ریٹائرڈ جج سمجھا جا سکتا ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چین پاکستان اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ پروگرام کو نئے سرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ ماہ چین کا سرکاری دورہ متوقع ہے۔ حملے کے زیر سایہ ہونے کا امکان ہے کہ اقتصادی ایجنڈا انتخابات کے بعد جب وہ وزیر اعظم آفس واپس آئیں۔ شہباز کے پہلے دورے کے لیے تاریخوں کو حتمی شکل دی جا رہی تھی۔ منگل کو بشام میں ایک اور دہشت گردانہ حملہ چینی شہریوں پر ہوا۔ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی داسو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کے قافلے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ ان حملوں کے سلسلہ میں تازہ ترین تھا جس میں گزشتہ چند سالوں میں چینی شہریوں اور مفادات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے ہائی کورٹ جج جسٹس محسن اختر کیانی ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججوں نے عدالتی معاملات میں ایگزیکٹو مداخلت کا الزام لگایا ان میں ایک جج بھی شامل ہے جسے سپریم جوڈیشل میں کونسل تعصب اور آمدنی کے معلومات ذرائع کی زیادہ اثاثے جمع کرانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ مرتضیٰ قریشی نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے جس میں آئی ایچ سی کے جج پر اسلام آباد میں ماتحت عدلیہ کے ججوں کی ترقی میں جانبداری کا مظاہرہ کرنے اور اپنی معلوم آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نجی نیوز کو بتایا ہے کہ امارت اسلامیہ کے 24 عہدیداروں کے نام اب بھی اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے بلیک لسٹ میں موجود ہیں۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکہ اور یورپی یونین کی بلیک لسٹ سے امارت اسلامیہ کے عہدیداروں کے نام نکالنے کا مطالبہ کیا۔ 2.5 سال سے زائد عرصے کے دوران امارت اسلامیہ کے عہدیداروں کے نام نہ صرف اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نکالے گئے بلکہ اس فہرست میں مزید نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ 20 سے زیادہ افراد ابھی بھی بلیک لسٹ میں ہیں جن میں سے 3 یا 4 کو شامل کیا گیا ہے جن کی تعداد 24 ہے۔ یہ کوئی مثبت قدم نہیں ہے، اس فہرست کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، ذبیح اللہ مجاہد نے کہا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پیکاسی نے آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بشکریہ ملاقات کی۔ مثالی پاک ترک تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ریجن پولیس آفیسر راولپنڈی بابر سرفراز الپا نے ریجنل دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ریجن کے 4 اضلاع کے شہریوں نے مختلف نوعیت کے شکایات کے ازالے کے لیے اپنی درخواستیں پیش کی۔ آر پی او راولپنڈی نے تمام شہریوں کی فرداً سنوائی کے بعد متعلقہ افسران کو مزید کارروائی اور انکوائری کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کی فوری دسترسی، انصاف اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ اور ایشین انسٹی ٹیوٹ آف ایکو سولرائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران اسلام آباد کیپٹل پولیس کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے خطاب کے دوران کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا ہمارا فرض ہے جنہوں نے اپنے ارد گرد کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی قیمتی جانیں گنوائی۔